علیہ وسلم کی بارگاہ دوہربار میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھے باواز بلند درود شریف اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی آپ کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت علامہ مولانا ذکی اللہ جنگی صاحب قبلہ آپ کو وہ غوث اعظم کی کرامت وہ شان آپ کو بیان کریں گے، بیان کر کے آپ کو سنائیں گے، آپ لوگوں کے دلوں کو منور و مجلہ کر کے آپ کے دل و دماغ میں حضرت کی تقریر جو اصلاحی تقریر ہوتی ہے تو آپ کے دل و دماغ میں وہ تقریر انشاءاللہ العزیز ضرور بھی ضرور آپ کی دماغوں میں اٹھ جائے گا یا سمجھ جائے کہ گھس جائے گا۔ حضرات محترم آئیے غوث پاک کی شان میں دو چار شعر سماعت کیجئے۔ خدا کے فضل سے ہے ہم پہ سایہ غوث اعظم کا، مچل کے گئے سبحان اللہ۔ خدا کے فضل سے ہم پہ سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ کسی کو جہاں کی کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے تو کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے تو کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے۔ میں اپنے مقدر پہ قرباں جاؤں، میں اپنے مقدر پہ قرباں جاؤں، مجھے غوث اعظم کی نسبت ملی ہے، مجھے غوث اعظم کی نسبت ملی ہے۔ غوث اعظم بمنے بے سر و سما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، ماں گدائن تو سلطان دو عالم ہستی، ہست تو دارین تمنا شہ جیلا مدد۔ حضرات محترم آئیے حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام فرماتے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 انسانوں کو قتل کیا تھا، جس نے 99 انسانوں کے خون کیا تھا۔ وہ شخص توبہ کے ارادے سے ایک راہب کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میں 99 انسانوں کا قاتل ہوں، میں نے 99 انسانوں کی جان کو لیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس راہب نے کہا تمہاری توبہ ہرگز قبول نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ تم 99 لوگوں کا تم قتل کرنے والے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ اس قاتل نے بھی اس راہب کو بھی قتل کر ڈالا۔ اب پورے 100 ہو گئے، اب پورے 100 ہونے کے بعد پھر تھوڑی دیر آگے گئے اور پھر کسی سے کہتے ہیں میں 100 انسانوں کا قاتل ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس شخص نے کہا انطلق الى ارض کذا فإنا بها اناس یعبدون اللہ، کہ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں کچھ اللہ کے ولی رہتے ہیں، وہاں کچھ اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، ان سے تم پوچھ لینا، ان سے تم مشورہ لے لینا کہ تمہاری توبہ قبول ہوگی یا نہیں۔ وہ گنہگار شخص اس بستی کی طرف سفر کرنا شروع کر دیتا ہے اور سفر کرنا شروع کر دیتا ہے اور کچھ دور آگے گیا ہے اور راستے میں اس شخص کا وہ 100 انسانوں کا قاتل اس گنہگار شخص کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کی روح کو لینے کے لیے رحمت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، عذاب کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں اس کے روح کو میں لے کر جاؤں گا، اور رحمت کے فرشتے کہتے ہیں اور اس کے روح کو میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں بے شک میں جانتا ہوں یہ 100 انسانوں کا قاتل ہے، مگر یہ اللہ والوں کی طرف، اللہ والوں کی بارگاہ میں توبہ کی نیت کی طرف جا رہا ہے، اس کی توبہ۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دونوں فرشتوں میں جب بحث ہوتی ہے رب کائنات فرماتا ہے اے فرشتوں سنو، جہاں سے یہ شخص چلا تھا وہیں سے ناپ لو، اگر اولیاء اللہ کی بستی کے قریب اس شخص کا انتقال ہوگا تو اسے رحمت کے فرشتے لے کے جائیں گے، اگر اپنے بستی کے قریب ہوگا
جائیں گے. چنانچہ دونوں طرف ناپا گیا اور ناپنے کے بعد کیا ہوا؟ ایک بالش تھے، ایک بالش کا اولیاء اللہ کی بستی کی طرف داخل ہو گیا اور اسے رحمت کے فرشتے سے جنت میں داخل کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک اللہ تو حضرت محترم آئیے پیارے مصطفیٰ کی شان نرالی شان ہے. پیارے مصطفیٰ اپنے اختیار سے دنیا والوں کبھی اپنے آقا نے کبھی اپنے چمکتے ہوئے چاند کو توڑا، کبھی ڈوبے ہوئے سورج کو موڑا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کبھی اپنے انگلیوں کے گھائیوں سے پانی کے چشمے نکالا. آقا اپنے ماننے والے کو کس شان سے دنیا ہی میں جنت عطا فرما رہے ہیں. آقا اپنے ماننے والے کو اپنے اختیار سے دنیا ہی میں جنت عطا فرما رہے ہیں. ایک حدیث سماعت فرمائیے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 216 میں ہے، سطح نمبر 789 کی حدیث پاک ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ان عبد الرحمن ابن عوف قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحہ فی الجنہ والزبیر فی الجنہ والزبیر فی الجنہ ان عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ وسعد ابن ابی وقاص فی الجنہ وسعد ابن زید فی الجنہ وسعد بن ابو عبیدہ ابن جراح فی الجنہ. حضرت محترم اس حدیث پاک کا ترجمہ ملاحظہ فرمائے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف یہ جلیل القدر صحابی ہے. آپ کا وہ فرماتے ہیں کہ ایک آقا کی محفل آقا تشریف فرما تھے، صحابہ اکرام کی انجمن لگی ہوئی تھی اور آقا کی محفل میں صداقت کے تاجدار حضرت صدیق اکبر حاضر ہو گئے. آقا نے فرمایا اے لوگوں وہ دیکھو صداقت کے تاج حضرت صدیق اکبر آ گئے ہیں، وہ بھی جنتی ہے. آقا نے فرمایا وہ دیکھو حضرت عمر ابن خطاب چلے آ رہے ہیں، یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنت میں جائیں گے. تب تک کہ عدالت کے تاجدار عدالت کے شجاعت کے تاجدار ہو حضرت مولا علی آ گئے. آقا نے فرمایا وہ دیکھو علی ابن طالب چلے آ رہے ہیں، یہ بھی جنتی ہے. اور تب تک کہ حضرت طلحہ آ گئے. آقا نے فرمایا وہ دیکھو حضرت طلحہ آ رہے ہیں، یہ بھی جنتی ہے. تب تک کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف آ گئے. آقا نے فرمایا اے لوگوں وہ دیکھو حضرت سعد ابن ابی وقاص چلے آ رہے ہیں، یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنت میں جائیں گے. تب تک کہ سعد ابن زید آ گئے. آقا نے فرمایا اے لوگوں وہ دیکھو سعد ابن زید آ رہے ہیں، یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنت میں جائیں گے. تب تک کہ ابو عبیدہ ابن جراح آ گئے. آقا نے فرمایا اے لوگوں وہ دیکھو ابو عبیدہ ابن جراح آ رہے ہیں، یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنت میں جائیں گے. آجاؤ کہ سنی مسلمان بھائیوں اگر جو ان 10 صحابہ کرام کے ناموں کو یاد کر لو، جو محبت سے ان کے ناموں کو اپنے گھروں میں لے گا، ان کے گھروں میں برکتیں ہوگی، ان کے گھروں میں راحتیں ہوگی، ان کے گھروں میں برکتیں ہوگی. تو اللہ اکبر. میرے نبی نے فرما دیا تھا اے ابو بکر تم جنتی ہو، اے عمر تم جنتی ہو، اے علی تم جنتی ہو، اے طلحہ تم جنتی ہو، اے زبیر تم جنتی ہو، اے ابو عبیدہ ابن جراح تم بھی جنتی ہو. تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان کی نظر جب اس حدیث پاک پر پڑتی ہے تو پکار اٹھتے ہیں یا حبیبی یا رسول اللہ، کہ وہ 10 جن کو جنت کا مستعملہ اس مبارک جماعت میں نہ ہو. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد. بے شک سبحان اللہ. حضرت محترم حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کا نام اذانوں میں ہے، مصطفیٰ کا نام نمازوں میں ہے، مصطفیٰ کا نام عبادت و ریاضت میں ہے، مصطفیٰ کا نام حقیقت و طریقت و معرفت